بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج انشاءاللہ تعالی اس آیت مبارکہ کا تیسرا بیانیہ ہے، تیسری ریکارڈنگ ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس کو ہم آج مکمل کریں گے، کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالی مجھے آپ کو معاف کرے اور ہمیں اس کے اوپر مزید غور و خوض کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کچھ باتوں کو تھوڑا سا ریوائز بھی کریں گے، دوبارہ سے صرف پوائنٹ آؤٹ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو یاد آ جائیں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی کہ جب اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہہ دیا نا، تو یہ کیوں کہا، یہ کیسے ہے، اس کا ہم نے ثبوت کیسے دینا ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے کہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن کے مضامین ہے، تو وہ باتیں ہمیں انشاءاللہ کلیئر ہوگی۔ اور ایک اور بات یہاں میں اضافی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بار بار جو ریپیٹیشن ہوتی ہے نا، کہ ایک ہی صورت کو بار بار دہرایا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے، ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کو ہر وقت ایک بنیادی نقطہ جو ہے نا اس کے ذہن میں ہونا چاہیے، ایک جسے کہتے ہیں نا لائف کے پوری زندگی کا ایک خلاصہ، ایک نچوڑ کہ اس نے اپنی زندگی کو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، اور کس کو ماننا ہے اور کیسے اس نے زندگی پہ چلنا ہے، اس کی ایک سمری اس کے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں حکمت ہے کہ ہم فاتحہ کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، ریپیٹڈ ریمائنڈر ہے کہ یاد رکھنا تم کون ہو، تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق و مالک کون ہے، تم نے کس کے پاس جانا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے، کس سے مدد مانگنی ہے، کیسے مدد مانگنی ہے، اپنی زندگی کو کیسے چلانا ہے۔ یہ ایک سیمپل ہے آپ کے لیے ریمائنڈر کے طور پر۔ اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ یہ جو صورت ہے، جو خلاصہ ہے ہماری پوری زندگی کے لیے گائیڈنس کا یا قرآن کا خلاصہ، اس کا اپنا بھی ایک خلاصہ ہے، اس کی سمری ہے یہ آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے لیے ہمارے پاس دو ایویڈنسز ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ساری باتوں کو آخر میں بھی ایک دفعہ نا اس کی مختصر سمری کر دی جائے گی۔ تو وہ اس فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت کیسے ہے، اس کی دو باتیں۔ ایک آپ دیکھیں کہ ایاک نعبد جو ہے نا اس کا پہلا حصہ اس آیت کا، دو ہی مختصر باتیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اصل میں دو ہی لفظ ہیں مین، نعبد نستعین، ٹھیک ہے نا۔ وہ پہلا ہم تو ایاک سمجھ چکے ہیں، یہ نعبد اور نستعین جو ہے نا، نعبد جو ہے وہ پہلی آیتوں کا خلاصہ ہے کہ آپ نے سورت کو شروع کیا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، کہا باری تعالیٰ ہم تیرے سے محبت کرتے ہیں، ہر اچھائی تیری طرف سے آئی، ہر تعریف تیری ہے، تیرا ہی شکر ہے، تو ہی رحمان و رحیم ہے، تو ہی ہر چیز کا ظاہر و باطن کا تو مالک ہے، ہر چیز پہ تیری رحمت کا ظہور ہے، تو اور مگر ہم تیری اس رحمت سے کو یہ بھی مانتے ہیں کہ تیری عدالت بھی ہے، تیرے پاس حساب بھی دینا ہے، لہٰذا ہم تیری عبادت کریں گے۔ یعنی کہ اور اس کا کوئی نکلتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ نعبدو آئے گا۔ جو نستعین ہے وہ ہے آگے کہ مدد جو ہے نا، خاص مدد، عبادت کیا جو کہتے ہیں نا ایک اور حصہ، دعائیں مانگنا، اس کے سامنے حاجت طلب کرنا، گڑ گڑانا، منتیں سماجتیں کرنا، وہ کیسے کرنی ہے، کیوں کرنی، کس کے لیے کرنی، وہ آپ کو اگلی آیتوں میں اس کا نظر آتا ہے۔ نستعین کا جو وہ ہے نا مزید تفسیر وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو نعبدو جو ہے وہ اوپر کا حصہ ہے فاتحہ کا، نستعین جو ہے وہ نیچے کا حصہ ہے، یہ یعنی کہ فاتحہ یہ ہوگی۔ اب عبادت کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو لفظ عبادت ہے نا، اس کو پہلے لوگوں نے اس کو کیسے سمجھا، اور ان لوگوں میں ہم نے سب سے پہلے مثال لینی ہے، چونکہ آپ سب کانٹیننٹ کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں، تو وہاں کے دو بڑے غالب جو تھے دین یا مذاہب، وہ ہیں بدھ مت اور ہندو مت۔ ان دونوں میں گڑبڑ یہ ہو گئی کہ پوجا جو عبادت ہے نا وہ اور پوجا بن گئی ایکول، یعنی عبادت ایکولز ٹو ریچول، یہ بن گیا ایک کانسیپٹ، اور اس کانسیپٹ میں بھی بگڑتے بدھ مت میں تو یہ حال ہو گیا کہ اب تو اس کے کئی فرقے یہ کہنے لگے ہیں کہ بس بدھا کا نام لے لو تو تمہاری یہی سمجھو عبادت ہے۔ ایسے بدھزم کے کئی فرقے اور ان کے مذاہب اور سکول کھل چکے ہیں، بن چکے ہیں، اس میں کوئی چھپی بات نہیں۔ ہندو مت جو ہے اس میں آ گیا یہ اوتار کا تخیل، اوتار جو ہے نا اس میں کام خراب ہو گیا، اس میں خداؤں کے بن گئے ڈپارٹمنٹس، اور خداؤں کے ساتھ ساتھ پھر چونکہ ذات پات کا نظام تھا تو جو اوپر کی بہت اوپر کی جو ذاتیں ہیں ان کے خدا بھی اور ان کے مندر بھی علیحدہ، ان کی عبادت بھی علیحدہ، ان کی وہ پوجا بھی علیحدہ، درمیان والوں کی علیحدہ، اور جو سب سے نیچے والے ہیں وہ تو بالکل ہی پھر ان کا کچھ نہ پوچھنا کہ وہ تو ان کے لیے خدا ہی کوئی اور ہی، ان کو کوئی اور ہی چیز پیش کی گئی، چاہے وہ بتوں کی شکل میں تھی یا جو بھی، اور وہ ایک
رسم جو تھی نا، صرف ایک ریچول جسے انگلش میں کہتے ہیں، صرف وہی رہ گئی عبادت. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ڈپارٹمنٹس بن گئے، انداز بھی مختلف، معبود بھی مختلف، کس کو مانا جائے گا، کس کا کون سا خدا ہے اور کس کی عبادت کیا ہے وہ مختلف. یعنی امیروں کی عبادت اور ہے، بہت اونچی ذات والوں کی اور ہے، اور غریبوں کی جو بالکل نیچے ہیں ان کی عبادت اور ہے. یہ سب کام ہو گیا خراب. یہ کاموں کو اسلام نے کیا ختم. وہ کیسے کہ لفظ کا چناؤ ہی ایسا ہے کہ یہاں نہ تو صلاۃ آیا، نہ یہاں نماز آیا، نہ یہاں لفظ پوجا آیا. کسی بھی زبان میں، عربی میں بھی آپ کوئی کافی سارے لفظ اور نکال سکتے تھے اس کی جگہ، مگر یہ جو لفظ نعبدو آ گیا نا یہاں پہ، اس سے کام ایسا کلیئر ہو گیا کہ آپ اس کے جب صرف ظاہری معنوں کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ یار واقعی اس کو چناؤ کرنے والا کوئی جو ہے نا انسان نہیں ہو سکتا. اتنا پرفیکٹ جو ہے نا لفظ کا انتخاب چوز کرنا، یہ کوئی واقعی اوپر والے کا ہی کام ہے. یعنی کہ لفظ جو ہے نا عبادہ، اس کے جو لغوی ڈکشنری معنی ہے نا ان کا میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ، اور لفظ ہیں طریق معبد، بعیر معبد، ایسا راستہ جس کو چل چل کے لوگوں نے بالکل فلیٹ کر دیا ہو، عاجزی آ گئی ہو، اور ایسی کوئی مخلوق، ایسا جانور، ایسا اونٹ، یہ لفظ میں بول رہا ہوں جو لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں ڈکشنری ورڈز، اس کو سمجھنے کے لیے کہ عبادت کیا ہے، کہ ایسا اونٹ جو سرکشی چھوڑ دے. بعیر معبد، ایسا اونٹ جو بغاوت چھوڑ دے، لڑائی چھوڑ دے. اونٹ کی بغاوت بڑی مشہور ہے کہ وہ قابو سے باہر ہو جائے تو بس آپ کسی کتے بلے کو قابو کر سکتے ہیں، گھوڑے کو قابو کر سکتے ہیں، اونٹ قابو میں نہیں آتا اگر وہ باہر ہو جائے. مگر معبد جو ہے نا، معبد نعبدو، وہ ایسا ہے کہ بالکل اس نے آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، آپ جیسے کہیں گے وہ آپ کے ساتھ ویسے چلے گا، مالک کا بالکل تابعدار، فرما بردار. یہ ہے لفظ عبادت کا معنی. اندازہ کریں آپ کہ جس میں عبادت کا مطلب یعنی کہ اب صرف نماز نہیں رہ گیا، وہ تعلق اپنے معبود کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، جس کو آپ نے بھی مالک کہا تھوڑی دیر پہلے، مالک کی یوم الدین میں، کہ آپ اس کی سرکشی نہیں کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ دغا نہیں کریں گے، اور آپ اس کے سامنے عاجز ہوں گے، یہ جھکیں گے، اور یہ محبت کا تعلق ہوگا. اس غایت الحب، محبت بھی اسی کے اندر شامل ہے. عبادت میں کتنی چیزیں آ گئیں، ڈکشنری معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈکشنری میننگ، جس میں عاجزی آ گئی، جھکنا، گناہوں سے بچنا، سرکشی سے بچنا، اور محبت، یہ تین چیزیں آ گئیں. اب یہ عبادت کیسے کی جائے؟ اس عبادت کو کرنے کے لیے سب سے پہلی کنڈیشن ہے سنسیریٹی، اخلاص. اخلاص اخلاص یعنی کہ صرف نماز میں نہیں، صرف روزے میں نہیں، اپنی زندگی کے ہر کام میں آپ نے یہ سامنے رکھنا ہے کہ کیا میرا رب میرے اس کام سے راضی ہوگا، کیا یہ کام اس کی رضا کے مطابق ہے، کیا وہ اس سے خوش ہوگا. اگر میں دفتر میں رشوت لیتا ہوں تو کیا وہ اس کو پسند کرے گا، اگر میں کسی غریب کا حق مارتا ہوں تو کیا وہ اس کو پسند کرے گا، اگر میں کسی کو لوٹتا ہوں، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوں، کسی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہوں، تو کیا وہ جو میرا مالک ہے، جس کو میں روز کہتا ہوں نعبدو نعبدو نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، کیا میں اس کا سامنا کر سکوں گا جب میں نماز میں اس کی عبادت کا ایک پریکٹیکل سیمپل پیش کروں گا؟ یہ تو منافقت ہی ہوگی نا. تو یہ اخلاص جو ہوگا نا، وہ خود بخود آپ کو سمجھاتا جائے گا کہ عبادت کیا تھی. یہ صرف نماز نہیں تھی، بلکہ یہ عاجزی تھی، اس کے آگے جھکنا تھا، اس کے سامنے بغاوت نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا. ہر جگہ تو وہ دیکھ رہا ہے، یا تو کوئی ایسی جگہ ہو نا جہاں پہ وہ مجھے دیکھ نہیں رہا. یہ باطنی جو معنی ہے نا اس کا، عبادت کا، یہ جب باطن میں سمجھ میں آ گیا تو آپ کا دل ہی خود آپ کے لیے بہت بڑا مفتی صاحب، شیخ صاحب، علامہ صاحب بن جائے گا. وہ آپ کو بتاتا جائے گا خود بخود کہ یہ یار یہ غلط ہے کام. اچھا، اب جو ظاہری معنی ہے نا کہ یہ کیسے کیا جائے، بھئی کوئی نمونہ، کوئی ایگزامپل، کوئی مثال بھی تو ہونی چاہیے نا. وہ مثال ہے ہمارے پاس ون اینڈ اونلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تمام ادیان کو بڑی اچھی طرح الحمدللہ میں دیکھ چکا ہوں، کافی ادیان کو، اور سب ادیان کو میں کہوں گا دعوت ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہو اس قسم کی جو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو نمونہ پیش کرے. باپ ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے، شوہر ہونے کے ناطے، والد کے کیس میں، لیڈر کے کیس میں، ایک بزنس مین، تاجر کے کیس میں، ہر کیس میں آپ لائف کی جتنے بھی آپ کے رولز ہیں نا، میرے اور آپ کی زندگی میں کتنے رولز ہیں. کوئی لیڈر کا رول ہے، کسی کا ماں باپ کا رول ہے، کسی کا بیٹے کا، بہن بھائی کا رول ہے، دوست کا رول ہے، مختلف رولز ہیں، آپ کے کیریکٹرز ہیں.
ہیں. یہ ایک سٹیج پلے چل رہا ہے نا دنیا کا، جو اس دنیا کے تماشے میں، اس دنیا کے ہنگامے میں آپ کے کیریکٹرز ہیں، مختلف رولز ہیں. آپ مجھے کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دیں جس کے اتنے سارے رولز ایک ہی بندے نے ادا کیے ہوں اور اتنے پرفیکشن سے ادا کیے ہوں کہ جس میں آپ کوئی میچ ہی نہیں کر سکتا. وہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبادت کس لیے کرنی ہے، اس کا باطن انٹرنل انٹینٹ وہ ہے اخلاص، سنسیریٹی، اور طریقہ کس کا ہو، وہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ان کی منزل اور میری منزل، ہم سب کی منزل ایک ہی ہے، وہ ہے رب کو پانا. جی ہاں، عبادت کا مطلب جو ہے نا وہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ماں باپ سے حسن سلوک ہے یا بد سلوکی ہے، ان سب میں رب کی رضا کو دیکھنا ہے کہ میرا رب اس کام سے راضی ہوگا، میں کیا اس کے خوشی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یا کسی اور کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. اگر میں اپنے ماں باپ سے برا کر رہا ہوں تو کیا یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اگر میں اپنے بیوی بچوں کو حلال خرچ کر رہا ہوں تو کیوں خرچ کر رہا ہوں. میں اگر سودا سلف لینے جا رہا ہوں تو میں کیا کماؤں گا، کیا کھاؤں گا، دفتر میں کیسے بیٹھوں گا، کیسے ڈیل کروں گا. یہ سارے کے سارے معنی عبادت میں آ جاتے ہیں. اندازہ کریں جب آپ کہتے ہیں نا نعبدو، اس کا مطلب ہے کہ باری تعالیٰ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر رول میں، ہر کیریکٹر میں تجھے ہی اپنا معبود مانوں گا، تیرا عابد ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا عاجز غلام ہوں، اور تیرے سے محبت سے یہ تعلق قائم کرتا ہوں. یہ ہے ایاک نعبدو. ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اس میں صرف نماز نہیں تھی، زندگی کا ہر شعبہ تھا. اور وہ طریقہ کون سا تھا؟ یہ اخلاص بھی سمجھ میں آ گیا کہ سنسیریٹی ہو، اور وہ کس لیے ہو، مقصد کیا ہو، ہر چیز کے پیچھے رب ہو. اگر بندے ہوئے تو شو آف آ جائے گی، ریاکاری آ جائے گی، منافقت آ سکتی، جھوٹ آ سکتا ہے، کمپرومائزز آ سکتے ہیں کہ اچھا بچے ہیں کیا کروں، لوٹ لوں گا، خیر ہے اس کا حق مار رہا ہوں مگر اپنے بچوں کا بھی تو حق میں نے پورا کرنا ہے نا. تو وہ عبادت کا کانسیپٹ اگر نکل گیا نا دماغ سے تو یہ بیلنس جو ہے نا اسکیل گر جائے گا. اور سیمپل کس کا ہمارے سامنے ہونا چاہیے، نمونہ، ایگزامپل، وہ ہے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقام جو ہے وہ اس کا ڈٹرمنیشن ہو گیا کہ میری ان کی، آپ کی، ہم سب کی منزل ایک ہے، رب کو پانا ہے. اس میں عبادت کی سمجھیں آپ نے قسمیں بھی سمجھنی کہ جو نعبدو آپ نے کہا اس میں کون کون سی چیزیں آ گئیں. ایک تو وہ ظاہری قسمیں ہیں نماز روزے والی، اور ایک وہ قسمیں ہیں جو دنیا کے ہمارے تمام امور میں شامل ہیں. اس لیے دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ باتھ روم بھی نبی کے سنت سے گئے نا، جس طرح نبی نے آپ کو سکھا دیا، تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. اگر آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بھی وہ کر لیا نا، بسم اللہ پڑھ کے کھایا، تو آپ کو ثواب ملے گا، یعنی کہ عبادت کا ثواب ملے گا. ماں باپ کی خدمت کی اللہ کی رضا کے لیے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، ان سے پیسہ لینے کے لیے نہیں، ان کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے نہیں، صرف رب کی رضا کے لیے. دیکھیں اخلاص کتنا ضروری ہے. تو آپ کو یہ عبادت کا ثواب ملے گا. آپ عابد ہوں گے تب بھی آپ عبادت کر رہے ہیں، ورشپنگ، یو آر ورشپنگ یور گاڈ. آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے تعلق قائم کیا. آپ نے گرل فرینڈز، بوائے فرینڈز، یہ وہ ڈیٹنگ، کلبنگ، وہ طوائفوں کے پاس جانا یا اس قسم کے فضول بے حیا کام، آنکھوں کے گناہ، جسم کے، ہاتھوں کے گناہ، ان سب کو چھوڑ کے اپنی بیوی کے پاس حلال طریقے سے تعلق قائم کیا. یہ بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی نے جب یہ بات سمجھائی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو، تو ابو ذر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ عبادت، یہ کام؟ تو آپ نے کہا ہاں یہ کام بھی عبادت ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر تم یہاں بیوی کے ساتھ نہ ہوتے تو تم کسی اور جگہ ہوتے نا، گناہ کرتے، زنا کرتے، حرام کرتے، بدکاری کرتے. تو یہ ساری عبادت کی قسمیں بھی اس میں آ گئی. مقام نبوت کا بھی پتہ چل گیا. اب آخری چیز جو ہے نا وہ ہے بڑی خطرناک، وہ ہے مدد، استعانہ. یہ اس میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اگلی آیتیں آپ کو واضح کر دیتی ہیں کہ یہ وہ مدد نہیں ہے کہ یار پانی کا گلاس تو دینا مجھے، یہ ذرا میری گاڑی میں پیٹرول تو ڈال دینا. یہ مدد نہیں ہے، وہ کامن ویلفیئر ہے، ہیومن ویلفیئر، جس میں میں، آپ، ہم سب ایک دوسرے کے لیے وہیکلز ہیں، ایک گاڑی کے پہیے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، دنیا کا سسٹم چلا رہے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے دنیا میں، آپ مجھے بتائیں کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کہے کہ میں پیدا بھی خود ہوں گا، مروں گا بھی خود، سارے کام خود ہی کروں گا؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے نا. یہ تو اللہ نے بندوں کو یہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ بنی آدم تم نے یہ کام کرنا ہے، تم ایک دوسرے کے کام آؤ گے. جب تم ایک دوسرے کے کام آؤ گے تو سمجھو گے، میں یہی سمجھوں گا تم میرے لیے یہ کر رہے ہو، یہ بھی میرا کام ہے. آپ نے دیکھیں اسی لیے
قرآن پاک میں اتنی زبردست آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم کسی کو جو دیتے ہو نا قرضہ، وہ مجھے دیتے ہو، اصل میں تم مجھے قرضہ دے رہے ہو، کسی کی صدقہ دے رہے ہو، وہ مجھے قرضہ سمجھو دے رہے ہو، میں تمہیں دوں گا، اندازہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ تم مدد کر رہے ہو، تم خدا بن گئے ہو۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا استعانے کا مطلب جیسے میں نے بتایا فاتحہ میں آگے ہی صاف واضح ہو گیا۔ دوسرا مطلب ہے استعانہ کا مزید کھل کے آتا ہے کہ اس میں استعانہ کہتے ہیں دعا کو، یہ نعبدو کی تشریح ہے، اور وہ تشریح آپ کو اہدنا الصراط المستقیم کے ہمیں یہ راستہ دکھا، ایسا راستہ دکھا، اس پہ چلا، وہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں بقرہ میں بھی کھول کے بتا دیا کہ میرے بندو میرے سے مدد طلب کرو، میری سے دعا مانگو، استعینوا بالصبر والصلاۃ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ یہ جو راستہ ہے نا جس میں تم نے چلنا ہے، چاہے وہ نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی، کوئی بھی دین دنیا کے کام ہے، یہ آسان نہیں ہے، اس میں تمہیں صبر بھی کرنا پڑے گا اور میرے سے دعائیں بھی مانگنی پڑیں گی، مدد طلب کرو میری، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ آسان نہیں ہے اس راستے پہ چلنا، یہ بڑا مشکل راستہ ہے، اور اس کو نبی نے اور کھول کے بتا دیا کہ یہ اصل میں یہاں بات ہو رہی ہے دعا کرنے کی۔ یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجیے گا، آپ میرے لیے دعا کرنا، اللہ سے میرے لیے دعا مانگیں، یہ دعا کا جو کانسیپٹ ہے نا یہ بھی عبادت کا ہی حصہ ہے۔ یعنی کہ پتہ چلا عبادت کی جو ایکسپلینیشن ہے نا اسی میں نستعین بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے، وہ ایک آیت ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کہ جو میرے بندے ہیں نا ان کو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو میرے سے مانگو، میں تمہاری دعائیں سنوں گا، اور جو میری عبادت کو نہیں مانتے وہ جہنم میں جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو دعا مانگنا ہے یہ اصل میں عبادت ہے، اس کو نبی نے اور کھول کے بیان کر دیا، اسی آیت کو تلاوت فرمائی، اور ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، یہ سب جگہ یہ حدیث ہے۔ ترمذی کا میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں، 3247 اور 2969 2969 3247، جس میں آپ نے کہا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، یعنی یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یعنی کسی کے آگے مانگنا، ہاتھ پھیلانا جو ہے نا وہ ہے عبادت۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی جو قرآن کی آیت تھی ان الفاظ کے ساتھ نبی نے ان کی تشریح بھی کر دی کہ ہم یہ جو استعانہ مانگ رہے ہیں یہ ہے عبادت۔ اسی لیے یہ وہ چیز ہے جس میں اس میں بھی ایا کا ساتھ لگا ہوا ہے کہ صرف تیرے سے ہی، یہ دعا صرف تیرے سے ہی کریں گے، اگر کہیں کسی اور سے کر بیٹھے تو تباہ ہو گئے۔ ڈاکٹر کے پاس اگر گئے، اگر یہ سوچ لیا کہ یہ ڈاکٹر جو ہے یہی خدا ہے، یہی شفا دینے والا ہے، تو سمجھیں وہ کہتے ہیں نا لٹیا ڈبو دی ہم نے، یہ نہ کیجئے گا۔ ڈاکٹر کی دوائی وہی ڈاکٹر، وہی دوائی، وہی سرجری کے آلات سے ایک بندہ مر جاتا ہے، ایک بچ جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ ڈاکٹر بھی اسی اللہ کا محتاج ہے جس کے میں اور آپ محتاج ہیں۔ ہم اس کا شکریہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں رب نے سکھایا کہ میرے بندوں کا بھی شکریہ ادا کرو۔ ہم تھینک یو جو بولتے ہیں وہ عبادت نہیں ہے، اس کا شکریہ کرتے ہیں۔ عبادت کس کی ہے؟ رب کی۔ اس لیے آپ دیکھیں دنیا جہان کے میں ڈاکٹروں کو دیکھ چکا ہوں، کافروں کو، مسلم، غیر مسلم، جب کوئی مر رہا ہوتا ہے نا ڈاکٹر کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ باہر آ کے کہتا ہے دعا کیجئے گا، آپ کچھ پڑھیں، آپ جو بھی کرنا ہے آپ نے وہ اپنا کر لیں، جو ہے نا کنیکشن لگا لیں۔ پتہ یہ چلا کہ وہ بھی اسی کا محتاج ہے، میں بھی اسی کا محتاج ہوں۔ عقل جو اس کے پاس ہے، وہ جو علم اس کے پاس ہے، وہ لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، اس نے بھی سیکھا، اور وہ علم کس نے بنایا؟ اس علم کو زمین پہ بھیجنے والا کون ہے؟ وہ بھی رب ہے۔ یعنی کہ یہ ہے ڈیپ کانسیپٹ کہ مدد وہ کیا ہے، کس سے ہم نے مانگنی ہے اور وہ کیوں مانگنی ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹس ہیں، یہ ان کو یاد رکھیے۔ تو ٹوٹل ہم نے الحمدللہ 7 باتوں کا آج جو ہے نا کلیئر کیا کہ ایک تو عبادت کو، اور یہ استعانے کو بھی، کہ اس میں استعانہ میں اصل میں بات ہو رہی ہے دعا کی، کہ جو ہم کہتے ہیں نا صرف تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ اصل میں ہے صرف تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں، جو کہ عبادت کا ایک حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے۔ دعائیں اس لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعائیں سکھائی ہیں، زندگی کے ہر قدم پہ ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، تاکہ یہ بات پکی ہو جائے دلوں میں کہ رب ہی ہے جس جو، کیونکہ دیکھیں نا پورا فاتحہ اوپر سمجھا رہی ہے آپ کو کہ مالک وہ، پیدا کرنے والا وہ، خالق وہ، تو مانگنا بھی اسی سے ہے نا، پھر اصل دینے والا تو وہی ہے۔ وہ ڈاکٹر بھی اسی کا محتاج ہے، میں بھی اس کا محتاج ہوں، میرا ہر بندہ اس کا محتاج ہے، وہ بھی اس کے آگے جھکتا ہے۔ تو یہ 7 چیزیں آج ہم نے کور کی ہیں۔ نمبر 1 دوبارہ کچھ ریویژن بھی ہوئی اس میں، دین کا خلاصہ،
فاتحہ کیوں ہے، تھوڑا سا ریمائنڈر تھا، اس میں زیادہ نہیں بات ہوئی۔ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ آیت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا بھی ہمیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں تقسیم ہے، یہ آدھی بندے کے درمیان آدھی میرے درمیان، اور یہ اس کا ڈویژن ہے۔ یہ حدیث ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، تو وہ آج ہم نے تشریح بھی اس کی کر دی کہ کیسے فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت مبارکہ ہے۔ نمبر 3، پہلے ادیان میں عبادت کا کیا کانسیپٹ ہے، کیونکہ آج زیادہ فوکس تھا عبادت پہ تفصیلی، بہت لمبا ہماری پوری زندگی اس میں آ جاتی ہے۔ نمبر 4 کہ اب اسلام جو ہے اس میں عبادت کیا ہے، اور عبادت کے اندر نبی کا مقام کیا ہے، نبی کے اس کا رول کیا ہے۔ وہ رول کیا ہے گائیڈ کا، ٹیچر کا، کہ وہ ہمیں سکھائے گا کہ وہ اخلاص، وہ سنسیریٹی، وہ عاجزی، وہ محبت جو مجھے رب سے تعلق رکھنا ہے، اور جو سرکشی چھوڑ کے بغاوت دغا نہیں دینا، اس کو کیسے میں نے اس راستے پہ چلنا ہے وہ نبی سکھائے گا۔ مقام نبوت بھی اس میں آ گیا کہ نبی کا سٹیٹس اور اس کا مقام کیا ہے، اور نبی نے ہمیں کر کے دکھا دیا کہ میں اللہ کا عبدن شکورہ ہوں۔ یہ عبادت کے ہر لمحے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رب ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ہم جب اس کی عبادت کرتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں، زندگی میں جہاں جہاں ہم چل رہے ہیں ہم اس کی نظر میں، اس کے سامنے ہیں، کچھ چھپا نہیں ہوا۔ اور یہ آپ نے ہمیں عملی طور پہ کر کے دکھایا، اپنی زندگی کے ہر کام میں نمونہ پیش کیا۔ اور نمبر 6 میں ہم نے پھر ڈیٹیلز میں ڈسکس کی عبادت کی وہ قسمیں، چونکہ رب ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ عبادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ خالی نماز روزہ نہیں، بلکہ اس میں ساری آپ کی زندگی آ جاتی ہے، پوری پریکٹیکل لائف، ڈے ٹو ڈے افیئرز، اٹھنے سونے سے لے کر دنیا سے واپس جانے تک۔ تو ہر اس سٹیج میں عبادت کی جو ہیں قسمیں ہم نے ان کا بھی ڈسکس کیا، اور سمجھ لیا کہ نبی کا نمونہ کیوں ضروری تھا، یہ بھی سمجھ لیا، اور اس میں مقام نبوت کا پھر ایک طرح سے اعادہ ہوا۔ آخری چیز جو ہم نے سمجھی وہ ہے مدد، کہ یہ جو استعانہ ہے نا، دعا، مدد، اس کی کیا فہم ہے، یہ کیوں علیحدہ سے آیا۔ عبادت کا تو حصہ ہے، مگر اس کو علیحدہ سے اللہ نے اس لیے مینشن کیا کہ یہ بھی وہ مقام ہے جس پہ بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں اور سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی رب کے ساتھ اس میں پارٹنرشپ لگائے بیٹھا ہے۔ نہیں، اس میں کسی کی پارٹنرشپ نہیں ہے رب کے ساتھ، مختار کل وہی ہے، سب دعاؤں کا، حاجتوں کا سننے والا وہی ہے۔ یہ ٹوٹل 7 باتیں ہوئیں، ان 7 باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کیجیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کا، اپنے دین کا صحیح فہم اور اس سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس کو اپنی عملی زندگیوں میں بھی شامل کریں۔ واللہ اعلم۔